اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے. ہمارے پاس اس گلستہ میں بہت سے پھول کھلے ہوئے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے برگد کے درخت بھی موجود ہیں. آج اس وقت آپ کی ملاقات ایک بڑے درخت سے میں کروانے جا رہا ہوں. آج کی بات نہیں ہے, یہ نصف صدی کا قصہ ہے اور اس شخصیت کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے کم ہے. ایسی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور تلفظ اس قدر جاندار ہے کہ کیا ہی بات ہے. ڈائلاگ ڈیلیوری کہاں سے سیکھی انہوں نے, کہاں سے پائی, کیوں اتنا اچھا بولتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, اور حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نواز رکھا ہے. پاکستان بھر سے اور پاکستان سے باہر ہر جگہ پاکستان کی عوام نے ان کو اتنا پسند کیا کہ ہم ہمیشہ جب بھی کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات ضرور کریں. الف چینل کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج اتنا بڑا درخت جس کے نیچے پودوں کا اگنا بڑی مشکل سی بات ہے, لیکن وہ ہم تک آ گئے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. میں بالکل ڈائریکٹلی آپ کیمرہ جب آپ کو اب دکھائے گا تو آپ کو تصویر نظر آئے گی ایک خوبصورت سی ایک ینگ بزرگ. جی ہاں, ینگ بزرگ ہیں ہمارے جناب راشد محمود. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو عثمان. بڑی کمپیکٹ سے لفظوں میں تو نے خاصی میری وائڈ اینگل جو باتیں کر دی. تو سب سے پہلے تو میں وش کروں گا تیرے اس الف چینل کو. اچھا ہے کہ اس بھیڑ میں جو ہمارے ہاں جو انڈیو تیز رفتاری ہے نا موسٹلی چینلز پہ, وہ اس قدر انڈیو تیزیاں وہاں ہو گئی ہوئی ہیں کہ اس میں سے وہ حسن رفتار بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور حسن اقدار بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور ریٹنگ میں ہے وہ کچھ اس طرح کے. لیکن جو اچھے چینلز ہیں اس میں اچھے ایسے پروگرامز بھی ہیں جو, تو میں وش کرتا ہوں کہ آپ کا الف چینل بالکل اسی طرح وہ کیا ہے نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو, تو آپ کا یہ الف چینل جو ہے اس کی بوٹی بھی اسی طرح اسی اسپرچول لیول سے کہ آپ اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں, انٹرٹین بھی کریں اور یہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہماری اگلی مہمان شخصیت آپ, میں کہتا ہوں کہ ایسی کم صورتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا دل باغ باغ ہو جائے. یوزلی آج کل چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, ہم کوئی بھی صورت دیکھتے ہیں تو ہمیں غصہ ہی آتا ہے, لیکن اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے. اندر سے اور باہر سے اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی بے اختیار انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے. لیکن آج ہنسنا نہیں ہے, آج ذرا سنجیدہ باتیں کریں گے. جناب سلیم الویلا. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تو پہلے تو آپ نے اتنے بڑے درخت کے سائے کے نیچے ہمیں بٹھا دیا جن کے ہم فین تھے, تو آج میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو. ارے 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 اٹس اے پلیجر فار می. سلیم آپ بہت ہی ایک سکل تو تم میں اللہ نے رکھی ہوئی تھی, لیکن تمہیں تمہارا وہ جو مینرز زندگی کے لے کے تم, اور یہ تمہارے گھر کی تربیت سے ہوتے, اس سے تمہیں بلیسنگ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں رہے. یہ بھی میرے بڑے لاڈلوں میں ہے. اس نے یہ جو آپ لوگوں نے تو اب اس کو ڈسکور کیا نا ان کو, تو میرے ساتھ تو اس نے پہلے بھی کام کیا اور یہ تب سے مجھے پتا تھا کہ آج نہیں کل نہیں کل یہ اپنی سکل سے اس میں آئے گا. نہیں, ہمارے پاکستان میں جتنے بھی اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہماری انسپریشن ہے. ایسا ہی, کیونکہ اچھوں سے بڑوں سے بندہ سیکھتا ہے. اچھا چاہے چھوٹا بھی اچھا کرتا ہے تو اس کو بھی ماننا چاہیے. ایسا ہی, تو آپ کے ساتھ بھی اتنا کام کیا. تو بھی تو میرا لاڈلا ہے نا. یہ بھی بہت پیارا فنکار ہے. یہ عثمان جو ہے یہ اس سے میری ایفیلیشن کئی دہائیوں سے ہے. کمیٹڈ پرسن ہے, پیشنس بھی ہیں, کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے, اور پھر چونکہ آڈیوگرافی سے بھی اس کا تعلق ہے تو وہ جو ہے نا وہ ایسا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں آپ کو لفظوں کی حرمت سے آشنائی ملتی ہے, لفظوں کا ہنر سیکھتے ہو, اور لفظوں کا ہنر آتا ہی تب ہے جب آپ لفظوں کی حرمت سے آشنا ہو جاتے ہیں. بنتی ہوتی ہے نا لفظوں کی. او یس.
تو اٹس اے پلیئر فار می کہ آج میں اپنے بچوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، تو آج میں بھی اپنے آپ کو اس وقت منڈا ہی فیل کر رہا ہوں. بے شک آپ آئی میں ینگ اولڈ مین. ینگ ہے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آمین. اور آپ کا جو الف چینل ہے اس کے لیے ہماری بیسٹ وشیز، دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جتنے چینل بڑھیں گے فنکاروں کو اتنا ہی موقع ملے گا کام کرنے کا موقع ملے گا. اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے الف سے شروع کیا. جی. چھوٹی یہ بڑی یہ سے نہیں کر دیا. تو الف سے ہی شروع ہوتا ہے ہر او یس او یس او برکتیں اسی میں ہوتی بے ہیں. شک. بالکل. خواتین و حضرات، راشد محمود صاحب کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. ہم نے ہمیشہ مختلف چینلز پر ان کو بولتے دیکھا ہے، ان کو کام کرتے دیکھا ہے، اور جس برق رفتاری اور جس شعلہ بیانی سے یہ کام کرتے ہیں ہم سبھی اس کے وٹنس ہیں. میں نے ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان پہ بھی کام کیا ہے الحمدللہ، اور میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ جو ان کے اندر ایک جیسے لگتا ہے خون بڑھ جاتا ہے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ریڈیو کا ڈرامہ ہے. راشد محمود صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اندر یہ ریڈیو سے اتنی افیلیشن کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ میں تمہاری پیدائش سے پہلے میرے ملک میں ٹیلی ویژن نہیں تھا. یہ ریڈیو پاکستان جہاں تیری میری ملاقات لگاتار ڈرامہ کرتے ہوئے ہوتی ہے، یہ ایوب خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا 1965 میں. میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا، تب یہ ریڈیو تو ٹی وی شی وی تو تھا ہی نہیں. میں اور عرفان خوسٹ صاحب، میرے ملک کا بہت بڑا نام ہے، لیونگ لیجنڈ ہے وہ، اللہ بھی اس کو اپنی عزت و مان پناہوں میں رکھے. ہم دونوں کی عمر ابھی 10 برس بھی نہیں تھی، کچھ مہینے. عرفان صاحب اور میں ہم عمر ہیں، وہ کچھ گھنٹے ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹے ہوں تو، لیکن ہم نے وہاں سے ہمارا آغاز تھا. ایک ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا لاہور کا، گورنر ہاؤس کی بیک پہ. اور پھر ہم ایک ریفرنس یہ بھی تھا کہ عرفان کے والد صاحب ہمارے جو بڑے استادوں میں سے ہیں، سلطان خوسٹ صاحب، وہ بھی ریڈیو پہ تھے. میرے ابا کا لکھنے لکھانے سے چونکہ تعلق تھا، نازش کاشمیری اللہ غریق کی رحمت کرے ان کو، تو اس حوالے سے انسپائریشن جو ہے وہ تو ریڈیو پہ ہم آغاز وہاں سے ہوا. وہاں مجھے سب سے زیادہ جو میری زندگی میں سمجھتا ہوں ریڈیو نے مجھے گرومنگ دی، وہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم تھے، یہ وہ دور ہے جب صوفی تبسم صاحب سکرپٹ سیکشن میں ہوا کرتے تھے. ناصر کاظمی، جس کے ساری دنیا، تمہیں بھی ان کے بے شمار اشعار یاد ہوں گے، ساری یوتھ کو دنیا بھر میں وہ بھی ریڈیو پاکستان ہماری ان سے بھی ہیلو ہائی تھی. مرزا ادیب صاحب، ایوب رومانی صاحب، اکرم بٹ صاحب، طارق عزیز صاحب. میری زندگی کا سب سے پہلا جو کام میں نے کیا تھا اس میں طارق عزیز صاحب 23 یا 24 برس ہوگی، منڈا ایک بالکل فل وہ یار وہ بھی ریڈیو پاکستان ہی پہ. میری زندگی کا جو سب سے پہلا کام آڈیشن کے بعد جب میں، تو وہ بھی ڈرامے میں ہی میری آڈیشن ہوئی تھی اور میں پہلی بار میں اس میں اپروو ہو گیا تھا. پہلا ڈرامہ تو کچھ بلیسنگ ہوتی ہے جو آپ کی زندگی میں ایک اوپر سے عطا ہو جاتی. میری زندگی کا سب سے پہلا کام جو آن ایئر اس شعبے میں میرا جو وہ تھا، بانو آپا کا لکھا ہوا ڈرامہ کلو. یہ کلو وہی ڈرامہ ہے جس کو بعد میں ایوب خابر صاحب نے، آپا نے وہ کچھ 36-37 برس کے بعد ٹیلی ویژن کے لیے لکھا. ماریا واسطی نے وہ رول. میں جس ڈرامے میں جب وہ آن ایئر پہلا ہوا، طارق عزیز صاحب اس کے لیڈ ہیرو تھے. ان کا بچپن کا جو رول تھا سلیم، وہ میں تھا. واہ واہ. اور مونی آپا مونی امین بہت نہیں، ریڈیو پہ ایک فنکار 4 کریکٹر بھی کر لیتا تھا. یس اور وہ کیا تھا میں. تو اٹ مینس کہ میری زندگی کے آغاز میں ایک بڑے نام اور یہ تو بلیسنگ ایک ہو گیا. پھر وہاں سلسلہ چلتا رہا. ریڈیو سے سنگر ہمارے کتنے، مہندی حسن صاحب، پرویز مہندی صاحب، افشاں، ریشما. سلیم پرویز مہندی میرے باقاعدہ یاروں میں. واہ واہ واہ. غلام علی صاحب سے ساری زندگی، شوکت علی صاحب سے. نیگر تو خیر بہت بعد میں آیا ہے. نہیں یار، اعجاز کیسر اس قدر میچور سنگر، لیکن وہ کچھ وہ لالچی نہیں تھا. سادہ گو آدمی تھے بہت. اور اس کے اللہ سے غریق رحمت کرے. مجھے دل کو بڑی تکلیف ہوئی جب وہ، لیکن جانا سب اس کے یہ انڈیا میں جتنے یہ لڑکے جا کے
वो डोमिनेट करे, वो सारे उसके स्टूडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं फैसलाबाद से। हाँ फैसलाबाद एक बार गया तो मकसूद वफा अंजुम सलीमी वो भी मेरे यारों में, तो उनका वो जो एक रेडियो उन्होंने बना, मैं वहाँ गया तो वहाँ वो जो दो आए, एक अली शेर था, एक दूसरा पता नहीं क्या अब्बास, ये हाँ वो वाकई उनके शागिर्द थे। वो उनके तो उसने उनको जब पता लगा ना कि ये एजाज, मैं क्या तो मेरे यारों में रहा है यार, और उसको बड़ा कहते थे कैसर लाहौर आ जाए यार तू यार वो आया नहीं। वो दरवेश था बहुत इस कदर मेच्योर। ये सलीम गिलानी साहब ने उसको बुलाया था और उन्होंने उसको, लेकिन वो उसको तमा नहीं थी, कोई लालच ही नहीं था, वो ऐसा दरवेश, और इस कदर सॉलिड सिंगर मैं तुझे बता नहीं सकता। तो ये है कि हमें इस तरह की वो हमारी ग्रूमिंग में आती रही, और फिर हमें जो दाएं बाएं से। और एक गज़ल उनकी बड़ी मशहूर हुई थी, वैसे तो सारी बड़ी अच्छी उन्होंने गाई, आंख बरसी है तेरे नाम पे आंसू की तरह। यार उसने ये गज़ल इस कदर उस वक्त ये पॉपुलर थी, अब भी जब सुनते अब भी आंख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह। राशिद साहब आपसे बातें करते करते मैं अब जरा सलीम और मैं वो चीज़ें महसूस कर रहा था कि किस तरह एक्चुअली हमारे व्यूअर जानते हैं कि ये जो अलिफ चैनल है इसका मकसद एजुटेनमेंट है। हम आपको मिज़ाह भी दिखाएंगे, सिखाएंगे भी, और इसके साथ साथ तरबियत, ये एक तरबियत गाह है, और जिस तरबियत गाह की राशिद साहब बात कर रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तरबियत गाह है। आज जितने भी इदारे बन रहे हैं वो वहीं से निकले हैं। ये जितने सपूत आज हमें काम करते दिखाई देते हैं, जितने लोग आज फनकारी कर रहे हैं या सदाकारी कर रहे हैं या अदाकारी कर रहे हैं, वो सभी लोग वहीं से निकले हैं। और जितने लोग वहाँ से अपनी तराश खराश करवा कर बाहर आए हैं, आज भी जब आप उनको सुनते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे अच्छे बोलने वाले, ऐसे अच्छा गाने वाले, ऐसे अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं ये चाह रहा था कि ये बात करें, क्योंकि हम इनके काम के हवाले से तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कुछ किस्से कहानियाँ ऐसी हैं जो पर्दे स्क्रीन पर आना बहुत ज़रूरी थी। राशिद साहब की बातें ऐसी ही हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप कोई ब्रेक लें, और ये प्रोग्राम है ही ऐसा जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। अब हम चलते हैं, हम अभी राशिद साहब ने सिर्फ रेडियो का सफ़र आपको सुनाया है, अभी रेडियो के सफ़र में से एक और शगुफा जो है वो हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सलीम साहब आपकी तरफ आते हैं। जी। थिएटर की जब हम बात करते हैं, थिएटर बहुत पुराना और यूनान से चलता चलता बहुत सारे ममालिक में, फिर हम इसको इंग्लैंड में देखते हैं, फिर हम इसको चीन में भी देखते हैं, जापान में भी देखते हैं, फिर हम इसको बड़े सगीर में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, और फिर आगा हश्र काश्मीरी के बाद फिर हमारे पास बहुत सारे नाम आ जाते हैं। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा जिस तरह का ये एरा, ये टाइम इन्होंने बताया रेडियो का, आप भी कुछ यादें ताज़ा कीजिए जब आप आए अवाइल उम्री में, जब आप नए आए तो किन लोगों के साथ काम करने का मौका? मैं बेसिकल मेरे वालिद जो थे एक मज़दूर थे, और मैं एक बहुत छोटे घराने का लड़का था, लेकिन मैं क्लीनों का काम करता, मेरी एजुकेशन इतनी नहीं थी, अब भी नहीं है, मैं ये सच बताता हूँ। तो मैंने ये सब कुछ मुझे गॉड गिफ्टेड था अल्लाह की तरफ से। पढ़ा लिखा ना होना कोई बड़ी बात नहीं, बेवकूफ़ होना सबसे बुरी बात है। तो हम हमेशा ऐसे लोगों के पास बैठे, इनकी बातें सुनी, वो डॉप की। तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब थे। जब उनका थिएटर हम देखते थे घरों में बैठ के, तो मैं सोचता था कि इस बंदे की इतना नॉलेज, ऐसा जो हमारे घरों में होता है, इसको कैसे पता है। तो फिर वो मुझे शौक़ शुरू से ही था, लगन थी। तो रेडियो हम इनका सुनते थे क्लीनों के काम पे। क्लीनों के काम ना एक इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो भंडा ने एक जुगत भी बनाई होंगी सी कि दुध लै गए पीपियां वाले, बच्चे लै गए गलीचियां वाले, उसको गलीचों का काम भी कहते थे। तो वो हम करते थे, रेडियो सुनते थे सारा दिन। जो नई फिल्म आनी थी उसका टेलर रेडियो पे चलता था, फिर जुमे नूं असीं फिल्म देखनी, पहले तो सारे सिनेमा के पोस्टर देखने, असी अपने अंदाज़ा लाना कि नहीं यार ਇਹਦਾ फुट सैट बहुत अच्छा है, यह फिल्म सही होएगी। तो वो फिल्म देखदे शुरू ही अंदर एक है सी ऐसा आर्टिस्ट अल्लाह ने पैदा किया सी। वो बस ऐसे ही फिर करते 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 एक ड्रामा शुरू कर दिया उकाड़ा में। तो वहाँ लाहौर से 2-4 फेमस फ़नकार थे, बाकी लोकल कास्ट।
ان میں بھی کام کرتا تھا. تو جو لاہور سے فنکار گئے تھے ان میں بڑے بڑے اچھے آرٹسٹ آئے ہیں اکاڑا میں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, آپ اچھی بات کر دیں, آپ لاہور آ جائیں. تو اس وقت میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں لاہور چلا جاؤں, تو کیسے سروائیو کروں گا, سارا پیسے ویسے ظاہر ہے. تو پھر ایک ہمارے پاکستان انڈسٹری کے بہت بڑے ڈائریکٹر کیفی صاحب, وہ ایک ڈرامہ لے کے نکلے تھے کہ جڑا نامن نے ٹھا. تو اکاڑا میں وہ کر رہے تھے ڈرامہ, تو ایک کریکٹر شارٹ ہو گیا. انہوں نے کہا یار اب یہ کون کرے گا. اس وقت جتنے بھی کریکٹر کے علاوہ ڈرامہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا, ان تے بھاویں 6 فنکار نہ ہوں ڈرامہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ لڑکا ہے سلیم البیلا, اس نے اب چائے کی دکان بنا لی ہے, پتہ نہیں وہ کرتا ہے یا نہیں. تو وہ خود میری دکان پہ آئے, تو مجھے تو خوشی بڑی, اتنے لیجنڈ فنکار ہیں جن کی ہم فلمیں اسکرین پہ دیکھتے تھے, وہ میرے ٹھابے تے بیٹھے سن. میں نے ان کو چائے پلائی بڑی. وہ پھر وہ انہوں نے نال ایک اسسٹنٹ سی, وہ کہتا جی ڈرامہ ایسے ایسے آپ کریں گے. میں کہی ظاہر ہے کروں گا. پھر انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے 2000 روپیہ ایڈوانس دیا, اور میں وہاں سے نکلا. ان کے ساتھ میرا سفر پھر کبھی سائی وال, تو کبھی چیچا وطنی, کبھی ویاڑی, کبھی حجرہ شاہ مقیم. تو اس کے بعد پھر میں اس فیلڈ میں سفر کرتا رہا. ایک عمر لگی ہے, عمر لگتی ہے, پھر کہیں جا کر ختم ہوتے ہیں فاصلے دل کے. وہ جو ہو گیا تو اب انہوں نے کہا نیکسٹ.